بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے ہم نے ریپروڈکٹیو سسٹم کے ڈس آرڈر کو پڑھا تھا۔ اس میں میل انفرٹیلیٹی اور فیمیل انفرٹیلیٹی، اس کو ہم نے پڑھا تھا کہ میل انفرٹیلیٹی کیا ہوتی ہے، فیمیل انفرٹیلیٹی، پھر انویٹو فرٹیلائزیشن کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں مس کیریج کو۔ مس کیریج اردو میں اسے اسقاط حمل کہتے ہیں۔ the spontaneous loss of pregnancy or fetus before 28th week of the pregnancy۔ اس میں کیا ہوتا ہے، بے ساختہ طور پر یا اچانک ہو، مین جو ہوتا ہے وہ اس کے جو کوئی اس میں رول نہیں ہوتا، یہ بے ساختہ ہوتی ہے، یہ اسپونٹینس لاس ہوتی ہے پریگنینسی کی یا فیوٹس کی، یا جو غیر مولود بچہ ہوتا ہے اس کی وہ لاس ہوتا ہے بیفور 28th ویک آف دا پریگنینسی، پریگنینسی کے 20 ہفتے سے پہلے، پریگنینسی کے 20 ہفتے سے پہلے وہ کیا ہوتا ہے، وہ لاز ہوتا ہے۔ اس کو اسپونٹینیس ایبورشن بھی کہتے ہیں۔ It is estimated that half of fertilized egg are lost spontaneously. Usually the woman know that she is pregnant۔ عام طور پر وہ وومن جس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، اس میں جو ہاف فرٹیلائز ایگ ہوتی ہے وہ اسپونٹینیسلی لاز ہوتی ہے۔ تو پھر اس میں وہ وومن ہو جس کو یہ پتہ ہو کہ وہ پریگننٹ ہے، تو اس میں مس کیریج کی ریشو وہ 15 to 20% ہوتی ہے۔ پری ٹرم ڈیلیوری، پری ٹرم ایک ہوتا ہے مس کیریج اور ایک ہوتا ہے پری ٹرم ڈیلیوری۔ پری ٹرم ڈیلیوری میں کیا ہوتا ہے، جب پریگنینسی کو لاس کیا جاتا ہے آفٹر 28th ویک آف دا پریگنینسی، جب پریگنینسی کے 20 ہفتے بعد جب پریگنینسی کو لاس کیا جاتا ہے یا فیوٹس لاس ہوتا ہے، تو اس کو پری ٹرم ڈیلیوری کہتے ہیں۔ مین کازز کیا ہے مس کیریج کے، یہ ڈرگ یوز کی وجہ سے، یا الکوہل، جو مدر الکوہل یوز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا بعض اوقات اس طرح انفیکشن، مدر کے ریپروڈکٹیو سسٹم میں انفیکشن ہوتا ہے، ہارمونل پرابلم کی وجہ سے بھی مس کیریج ہوتی ہے، یا ان کنٹرول مدر ڈائبٹیس، جو اس کی شوگر ہوتی ہے ہائی شوگر تو اس کی وجہ سے پری ٹرم ڈیلیوری ہوتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، ہائپر ٹینشن کی وجہ سے ہوتی ہے، پرابلم ود دا باڈی امیون سسٹم، یا باڈی کے امیون سسٹم میں کوئی مسئلہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی مس کیریج ہوتے ہیں۔ مینز جو پریگنینسی ہوتے ہیں وہ 20 ہفتے سے پہلے وہ لاس ہوتی ہے۔ ایبورشن، ایبورشن یہ بھی کیا ہے، یہ مس کیریج ہے، اسقاط حمل ہے۔ دا انٹینشن لاس آف ایمبریو or at the end of pregnancy before the embryo is able to survive۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو انٹینشن جان بوجھ کر یا دانستہ طور پر جب ایمبریو کو لاس کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، یا اس دوران پریگنینسی کو ختم کیا جاتا ہے جب وہ ایمبریو جو تھا وہ سروائیول کے قابل ہوتے ہیں، اس دوران جب وہ ایمبریو کو ختم کیا جاتا ہے تو اسے ایبورشن کہتے ہیں، اردو میں ہم اسے اسقاط حمل کہتے ہیں۔ ایبورشن 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ There are 2 types of abortion: spontaneous abortion اور induced abortion۔ spontaneous abortion میں کیا ہوتا ہے، اس میں فیوٹس یا ایمبریو spontaneously وہ لاس ہوتی ہیں۔ It is naturally occurring phenomena۔ یہ کیا ہوتا ہے، یہ جو spontaneous abortion ہے یہ نیچرلی ہوتا ہے، ڈرگ کی وجہ سے، الکوہل کی زیادہ استعمال کی وجہ سے، یا جو ہائی شوگر ہو، ہائپر ٹینشن کی وجہ سے یہ spontaneous abortion ہوتا ہے۔ جبکہ انڈیوسڈ ایبورشن the loss of baby carried out medically۔ اس میں بیبی کو میڈیکل طریقے سے کیا ہوتا ہے، اس کو لاس کیا جاتا ہے۔ مینز بعض لوگ جو غلط طریقے سے کیا ہوتے ہیں، بچوں کو پیدا کرتے، یا جو ان میریڈ ہو وومن وہ پریگننٹ ہوتے ہیں، تو پھر اس کی انڈیوسڈ ایبورشن ہوتے ہیں، میڈیکل اس کو بیبی کو لاس کیا جاتا ہے۔